اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرا موضوع ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت، جس میں مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ضرع فیحلب۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر ایک حکیمانہ نصیحت ہے جو فتنوں کے دور میں ایک مومن کے طرز عمل کی وضاحت کرتی ہے۔ اس فرمان کو شیعہ علماء نے مختلف زاویوں سے گہرائی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں چند امور ہیں جن کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آج کل دور جو ہے ایسا ہے، تو ہمیں اس دور میں اپنے کردار اور اپنے رویہ کو کس طرح بنانا چاہیے۔ بعض لوگ اتنی بھرپور مخالفتیں شروع کر دیتے ہیں، بعض بالکل نرم ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ امیر کلام، امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ جو فرمان ہے اس کے الفاظ کی لغت کے اعتبار سے وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عربی زبان میں فتنہ کے معنی ہے آزمائش، امتحان، یا ایک ایسا ماحول جہاں حق و باطل کی شناخت مشکل ہو جائے۔ دینی اصطلاح میں فتنہ ایسے حالات کو کہا جاتا ہے جہاں دینی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار خطرے میں ہوں یا ان پر حملہ کیا جا رہا ہو۔ یہ ہے فتنہ کی ڈیفینیشن۔ اب دوسری چیز جو ہے، یہ تو ہو گیا کن فی الفتنہ، فتنہ کا ابن لبون، یعنی ابن لبون کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن لبون اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو 2 سال کا ہو، یعنی وہ ابھی نہ تو اتنا بڑا ہو کہ اس پر بوجھ لادا جا سکے، اور نہ اتنا بالغ کہ اس کا دودھ حاصل کیا جا سکے، نہ اس پر سواری ہو سکے، نہ اس کا دودھ دوہا جا سکے، نہ اس پر بوجھ ڈالا جا سکے، اور نہ دودھ دوہا جا سکتے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اس تمثیل کو مومن کے کردار کی وضاحت کے لیے استعمال کیا ہے، نہ پشت سواری کے لیے، نہ دودھ فائدے کے لیے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ کے دور میں ایک مومن کو ایسا محتاط طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے، نہ اس سے بوجھ اٹھوایا جائے، اور نہ ہی اس کے وسائل کا غلط استفادہ کیا جائے۔ شیعہ علماء کے نزدیک فتنہ کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے؟ شیعہ علماء کے مطابق جو ہے فتنے مختلف اقسام پر مشتمل ہیں، اور ان کے اثرات انسان کے دین، معاشرت اور اخلاق پر مختلف انداز میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک نمبر ہے کہ مثلاً سیاسی فتنے ہیں، جب حکمران طبقہ یا طاقتور گروہ اقتدار کے لیے عوام کو تقسیم کریں یا گمراہی میں مبتلا کریں، یہ سیاسی فتنے ہیں۔ دینی فتنے، جب دینی تعلیم کو مسخ کیا جائے یا حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے عوام کو گمراہ کیا جائے، یہ دینی فتنہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں کتنے فتنے جو ہیں لوگوں نے ڈالے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ کہ یہ نماز میں داخل کر دیا، کبھی کوئی مسئلہ نماز سے خارج کر دیا، کبھی معاذ اللہ کسی کو حلال زادہ بنا دیا، کبھی کسی کو مثلاً اس مسئلے کی مخالفت پر حرام زادہ بنا دیا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ دینی فتنے ہیں۔ وہ جو آدمی تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتا ہے وہ گویا کہ موالی ہے، وہ حلالی ہے، اور جو نہیں پڑھتا معاذ اللہ اس کے خلاف جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ اور اس طرح مثلاً زمان غیبت میں جو ہے وہ جمعہ فلاں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ فتنے جو ہے
دین کے فتنے ہیں، یعنی دینی تعلیم کو مسخ کرنا، نماز کی شکل کو بگاڑنا، اور اس طرح عزاداری ہے، عزاداری کی شکل کو بگاڑ دینا، یہ اس قسم کے فتنے جو ہے وہ دینی فتنے ہوتے ہیں۔ اور ایک معاشرتی فتنے، جب معاشرے میں اخلاقی گراوٹ اور انحطاط پیدا ہو اور برائیاں عام ہو جائیں، وہ معاشرتی فتنے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فکری اور نظریاتی فتنے، جب لوگوں کے اذہان کو غلط عقائد یا افکار سے متاثر کیا جائے، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لوگوں کے اذہان کو غلط استعمال کیا جائے۔ یعنی بعض ایسے مغالطے ڈالنے والے خطیب ہیں کہ عوام بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ بات کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان سے واہ واہ بھی ہوتی ہے اور نعرے بھی ہوتے ہیں، اور ان سے دادے بھی وصول کرتے ہیں، ان سے اپنی تعریفوں کے پل بھی بنواتے ہیں۔ یہ تمام فکری اور نظریاتی فتنے ہیں۔ اب جو ہے فتنوں کے دور میں مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں شیعہ علماء نے فتنوں کے دور میں مومن کے کردار کے لیے چند اصول معین کیے ہیں۔ احتیاط اور دور اندیشی سے کام لے۔ فتنہ کے دوران غیر ضروری مداخلہ سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق مومن کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ پرور گروہ یا فرد کے لیے سہولت کار نہ بنے، یعنی سمجھ سے، احتیاط سے اور دور اندیشی سے۔ المؤمن قیس، مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، لہذا اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حق و باطل کی پہچان مومن کو کرنی چاہیے۔ فتنوں کے زمانے میں سب سے بڑی آزمائش حق و باطل کے درمیان پہچان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو اپنے علم اور بصیرت کو بڑھانا چاہیے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفریقہ میں نہ پڑو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ غیر جانبداری اور خود مختاری۔ شیعہ فقہا کے مطابق حضرت امیر مومنان کے فرمان کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ فتنوں کے دوران کسی ایسے گروہ کا حصہ نہ بنے جو آپ کے دین یا اخلاق کو خطرے میں ڈال دے۔ ابن لبون کی تمثیل میں یہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ انسان کو ایسا محتاط رویہ اپنانا چاہیے کہ نہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو اور نہ ہی اس کی طاقت یا وسائل کسی غلط مقصد کے لیے کام آئیں۔ اور اس میں صبر اور تحمل کی بھی ضرورت ہے۔ فتنے کے وقت جلد بازی اور جذباتی فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ مومن کو صبر سے کام لینا چاہیے اور صورتحال کا گہرائی سے تجزیہ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں الصبر علی البلاء افضل جنود اللہ، یعنی فتنہ پر اور آزمائش پر صبر کرنا اللہ کے لشکروں میں سے افضل ترین لشکر ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 198۔ اب بہت اہم ترین چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قیادت کی پیروی، یعنی اپنے قائد، اپنے راہبر، اپنے رہنما۔ شیعہ علماء کے مطابق ایسے وقت میں اہل حق کی قیادت کی رہنمائی ضروری ہے۔ اگر امام معصوم یا ان کے نائب موجود ہوں تو ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ گمراہی سے بچا جا سکے۔ لہذا قیادت کی پیروی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ انسان بکھر جاتا ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رہبر اور قائد وہ رہنما ہوتا ہے کہ جو بابصیرت ہوتا ہے، وہ زمانے کی اونچ نیچ کو، نشیب و فراز کو جانتا ہوتا ہے۔ لہذا معاشرتی ذمہ داری فتنوں کے دور میں یہ ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور معاشرتی بگاڑ کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو ہوا نہ دے۔ مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہی فرماتے ہیں، مولا کا جو مکتوب نمبر 53 ہے، مولا فرماتے ہیں الناس صنفان، لوگوں کی دو قسمیں ہیں،
اما اخن لک فی الدین، یا دین میں تیرا بھائی ہے، او نذیر لک فی الخلق، یا مخلوق میں تجھ جیسا ہے، یا مثلا مسلمان ہے تم جیسا، اگر مسلمان نہیں ہے تو تمہاری طرح مخلوق پروردگار تو ہے۔ لہذا معاشرتی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین معاشرے میں انسان آسانیاں پیدا کرے۔ شیعہ علماء کے آراء، ان میں علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں کہ اس فرمان میں حضرت علی نے مومن کے کردار کی جامع تصویر کشی کی ہے۔ فتنے کے دوران انسان کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ اپنی عزت نفس اور دینی اصولوں کی حفاظت کرے۔ ایت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ یہ فرمان ایک عظیم اصول ہے جو بتاتا ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کو اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے اور کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ابن لبون کی تمثیل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مومن کو اپنی طاقت، وقت اور وسائل کا استعمال انتہائی حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ نہ وہ خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسروں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے۔ لہذا اس میری گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ امیر کائنات کا فرمان کن فی الفتنۃ کابن اللبون شیعہ علماء کے نزدیک فتنے کے دور میں مومن کی رہنمائی کا ایک مکمل اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ فرمان اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان ایسے حالات میں اپنی بصیرت، حکمت اور احتیاط سے کام اسے لینا چاہیے تاکہ وہ فتنے کے منفی اثرات سے محفوظ رہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ قرار پائے۔ لہذا مولا کے اس فرمان کی روشنی میں ہمیں اس سے سبق لینا ہوگا، اور بہترین مشعل راہ جو ہے وہ امیر مومنان کا یہ بیان ہے کہ جو فقط مولا کا بیان نہیں بلکہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اصول ہیں کہ جو پیغمبر خاتم نے امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بتائے، اور مولا نے وہ ہمارے لیے بتائے، اور مولا نے ہمارے لیے ان کو مشعل راہ قرار دیا۔ امید ہے مولا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی جو معاشرتی ذمہ داری اور معاشرے میں فتنہ کے پیدا ہوتے وقت جو ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔